الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی سورہ حدید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر۔ اس آیت کو میں نے موضوع بنایا ہے، کس وجہ سے بنایا ہے؟ مبارک مہینہ ہے صفر المظفر کا، اسلامی سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے یہ، اور حرمت کے 4 مہینوں میں 3 لگاتار جو مہینے آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 حرمت والے مہینوں کے بعد صفر کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور صفر کے مہینہ اور اس میں پائی جانے والی غلط فہمیاں، جی آج کے میرے اس موضوع ہے آج کے بیان کا ہے۔ سفر کا لفظی معنی کیا ہے؟ سفر کا لفظی معنی ہے خالی ہو جانا۔ دوسرا معنی سفر کا یہ ہے کہ عرب دور جاہلیت کے اندر وہ یہ کہتے تھے کہ سفر ایک ایسے کیڑے کو جو پیٹ کے اندر بھوک لگنے کے وقت پیدا ہوتا ہے، ایسا کیڑا ہے کہ جب وہ بھوک لگے تو پیٹ میں پیدا ہو کر اندر سے کاٹتا بھی ہے، اور اس کے بعد طرح طرح کی اس میں وہ بیماریاں بھی لاتا ہے۔ جب اسلام آیا، اسلام نے اس مہینے کو تو باقی رکھا، اس کے نام کو باقی رکھا، لیکن اس مہینے میں پائے جانے والی بدشگونیاں اور غلط فہمیوں اور جیسے باطل عقائد کا رد فرما دیا اس نے۔ اسلام نے کیا کہا؟ اسلام نے فرمایا، سب سے پہلے کلام ربانی کی آیت کو اپنے سامنے رکھیے۔ رب فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، لوگوں سن لو، کسی بھی نفس کو کوئی مصیبت نہیں آتی جب تک کہ وہ اللہ نے لوح محفوظ والی کتاب کے اندر اس کو لکھ نہیں دیا۔ فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں اور کسی جان میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھ دیا۔ لوح محفوظ پر اللہ نے، بولیے لوح محفوظ پر اللہ نے، بولنا اس لیے کہ مجھے پتا چلے کہ میں ڈوبسو گلانی مزل کے زندہ لوگوں کے اندر سمجھنے بوجھنے والوں کے اندر بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ کو بلاتا ہوں تاکہ میری بات سمجھ آ جائے آپ کو۔ آگے فرمایا، جب یہ ساری باتیں میں نے لکھ دی ہیں لوح محفوظ پر، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، جب کتاب مقدس کے اندر وہ لکھ دیا گیا، اللہ نے تو بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی۔ پھر آگے فرمایا اسی آیت کے اندر اگلی آیت میں لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، لوگوں سن لو سارے، میرے اور آپ کے لیے بڑی زبردست بات ہے یہ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو چیز تم سے فوت ہو جائے، یعنی بامانہ معافی آیا، مطلب کیا؟ جو چیز تمہاری ضائع ہو جائے، جو تمہارا نقصان ہو جائے، جو تم سے چیز ختم ہو جائے، گم ہو جائے، لا تأسوا، اس کے اوپر تم نے کسی قسم کا افسوس نہیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تمہارے سے جو چیز گم ہو جائے، فوت ہو جائے، نقصان ہو جائے، اس کا تم نے افسوس نہیں کرنا کہ جو چیز تم سے چلی گئی، اس چیز کے اندر نقصان بھی رب ذوالجلال نے رکھا ہے اور اس کے اندر فائدہ بھی اللہ رب العزت نے رکھا ہوا ہے۔ یہ مومن کا ایمان ہونا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَلَا تَفْرَحُوا مَا آتَاكُمْ، اتنا خوش بھی نہ ہو جاؤ جو اللہ نے تجھے عطا کر دیا۔ میرے پاس بڑا مال ہے، میرے پاس بڑا جناب والا بینک بیلنس ہے، سن لینا، جو رب تجھے بینک بیلنس دینے پر قادر ہے وہ تجھ سے لینے پر بھی بڑا قادر ہے۔ اس نے بڑے بڑے شاہوں کو گدا بنا دیا ہے اور بڑے بڑے گداؤں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے۔ بس واللہ لا یحب کل مختال فخور، الآیات باللہ، بڑی ہی رب ذوالجلال نے پکے کی بات فرمائی، واللہ قسم ہے رب ذوالجلال کی، لا یحب، اللہ پسند نہیں کرتا، کل مختال فخور، ہر فخر کرنے والے، آکڑ کرنے والے، اکڑ کرنے والے کو اللہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ یہی کہتا ہے بندے تکلیف آئے
تو وہ تکلیف اپنی طرف اس کو لے کر آ کہ تیری اپنی کمائی ہوئی کوئی وجہ تھی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروی فرماتے ہیں, آپ سے روایت مروی ہے, آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو کوئی تکلیف آتی ہے, بندے کو کوئی نقصان ہوتا ہے, تو یہ بندے کی اپنے کمائی ہوئی وجہ سے ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ رب نے اس نقصان کی وجہ سے کوئی نہ کوئی گناہ اس کے ذریعے سے اللہ نے اس نقصان کی وجہ سے اس کے گناہ کو اس کے سر سے اتار دیا ہے. یعنی کوئی نقصان ہو گیا تو بندہ یہ ذہن ملائے کہ میری وجہ سے ہوا تھا, تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے اللہ نے میرے اوپر سے بہت بڑی مصیبت کو ٹال دیا ہے. اس کے بعد سے ہمارا ایمان کس پر ہے؟ سب سے پہلی بات, فرسٹ آف آل ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر. کس پر ہے؟ اب اس بات کو تو سارے گونج کے بول رہے ہیں, کس پر ہے؟ اللہ پر. اللہ آپ کو اللہ کے ہر حرف کے بدلے میں اللہ آپ کو نیکیاں بھی عطا کرے, اور ان نیکیوں کے صدقے میں مکے مدینے کی حاضری بھی عطا فرمائے. میرے ساتھ چلا کریں تاکہ مجھے پتا چلا کرے جو بات آپ تک پہنچا رہا ہوں نا, وہ آپ کے ان ظاہری کانوں سے گزر کر آپ کے دل کی کانوں تک پہنچ رہی ہے. تو ہمارا پہلا ایمان کس پر؟ اللہ پر. اور اس کے بعد اللہ کے رسول پر ہمارا ایمان ہے. اب اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں فرما دیا, پہلی بات کیا فرمائی کہ مصیبت رب نے لکھ دی ہے. دوسری فرمائی کہ تمہاری اپنی مصیبت کمائی ہوئی ہے, لیکن جو اللہ نے نعمت دی ہے نا, وہ میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے. تو جب میں تمہارے اوپر انعام کر دوں نا, تو انا ہدینا السبیل اما شاکر و اما کفور سے دو کر دیے, یا شکر گزار بن جا یا ناشکرا بن جا. بولا شکر گزار بنوں تو کیا ملے گا؟ 13واں پارہ ہے, لیکن شکر تم لازیدنکم, شکر کرے گا میں تجھے اور عطا کر دیا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر ناشکری کرے گا, ان عذابی لشدید, تو میرا عذاب بڑا سخت ہے. ناشکرے کو میں پسند نہیں کرتا. اب بات تو یہاں تک آپ پہنچ گئے, اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں. میرے اللہ کے رسول فرماتے ہیں سفر کا مہینہ لا عدوہ لا سفر ولا حام. سن لو میرے امتیوں, جو لوگوں کے ذہنوں کے اندر بات آ گئی سفر نحوست ہے, تیرا تیزی ہے, اس کے پہلے 13 دن فٹافٹ گزار دو, تو سن لینا سفر میں کوئی نحوست نہیں, سفر میں کوئی کسی قسم کی بدشگونی نہیں, بلکہ عرب کے اندر اسلام جب آیا تو اسلام نے اس کو سفر الخیر کا نام دیا, اور ہندو پاک نے اس کو اندر سفر المظفر کا نام عطا فرما دیا. یعنی سفر وہ مہینہ جس میں خیر ہی خیر ہے, اور سفر وہ مہینہ جس میں کامیابی کامیابی ہے. اب آگے سنیے ذرا, فرمایا لا سفر, سفر کوئی شے ہی نہیں. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں. اللہ کے رسول جو بات کہتے ہیں وہ نعوذ باللہ جھوٹی ہوتی ہے یا سچی ہوتی ہے؟ سچی ہوتی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ مجھ سے سچی بات کوئی کر نہیں سکتا, اور میرا معبود جو بھی منہ سے بولتا ہے وہ وہی بولتا ہے. وہ زبان تو اس کی ہوتی ہے, لیکن کلام اس میں رب کا سلسلہ ہے. وہ رب خود فرما رہا ہے کہ وہ خود سے نہیں بولتا, جو میرے کہتے ہیں وہ بولتا ہے. تو کیا فرمایا لا سفر, سفر کے اندر کسی قسم کی نحوست نہیں ہے. نہ ہی فرمایا والا حاما, الو کے اندر بھی کسی قسم کی نحوست نہیں ہے. لا دوا, نہ ہی کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے, کوئی بیماری کسی کو اڑ کے لگتی نہیں ہے. پہلے بندے کو بھی بیماری لگ گئی تھی نا, اس کو کیسے لگ گئی؟ بس یہ یاد رکھ لینا شفا من جانب اللہ ہے. اگر کسی کو بیماری آ گئی تو اللہ کے رسول فرمایا تم نے جان کر عذاب الباس رب الناس وشفی انت شافی لا شفاء کا شفاء لا یغادر سقما. مولا اس بیمار کو میری دعا کے صدقے میں تندرستی دے دے, اور مجھے اس بیماری سے محفوظ فرما دے. کتنی خوبصورت بات فرما دی. تو فرمایا نحوست سفر نہیں ہے. اگر سفر نحوست ہوتی نا, تو میرے اللہ کے رسول کبھی بھی 27 سفر کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت نہ فرما دے. تو فرمایا سفر یعنی پہلا سفر ہے مہینہ سواد کے ساتھ, دوسرا سفر ہے سینس کے ساتھ, یعنی اس ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی نا, وہ سفر کے مہینے میں ہجرت
महीने में आपने सफर फरमाया आपने, और रबीउल अव्वल के महीने में आप मदीना मुनव्वरा में पहुंचे तो लोगों को बता दिया कि सफर के महीना के अंदर तुमने सफर कर लो, अगर कोई तकलीफ मुसीबत आ गई तो तुम्हारे लिए लिखी हुई थी उसको रब्बुल जलाल की तरफ मंसूब करना या ज़हन के अंदर ले आना, ये सरासर बदगुमानी है। और अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, ईमान वालों बहुत ज्यादा बदगुमानी से बच जाया करो। अब आगे सुनिए जरा, अब सोच अपनी, रब के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है बंदा मेरे मुतालिक जैसा गुमान करता है ना, मैं उसको उसके गुमान के मुवाफिक अता कर दिया करता हूँ। अब एक बंदा कहता है मौला मुझे 10 रुपए दे दे, मौला मुझे 10 रुपए दे दे, भाई वो 10 की शान वाला है, उससे तो इससे बढ़कर मांगो, इससे ज्यादा मांगो, उससे उसकी शान के मुताबिक मांगो। ये ना कि ये दुनियावी नेमतें, दुनियावी हुजूर की नसीहत आपने बड़ी खूबसूरत बात की। आप रुमाए लोग हमारे पास अब आते हैं और किस लिए आते हैं? पहले लोग बड़ी बड़ी ऊंची दुआओं के लिए आते थे, दुनिया आखिरत की दुआएं मांगते थे। अब लोग हमारे पास आते हैं कि पीर साहब दुआ करो ना, मुकदमा से फंसे हैं, मुकदमा सारा खत्म हो जाए, पीर साहब दुआ करो गड्डी मिल जाए। हजूर कुंगोल शरीफ के साथ हज़रत अल्लामा साहब नजमुद्दीन साहब मैं ज़ियारत के लिए दौरे ताबीरी में गया, तो जब आपके पास मैं तशरीफ लेकर गया ना, तो लाइन के अंदर अब बहुत बड़े दरवेश थे, हजूर जिंदा पीर। तो लोग क्या क्या मांग रहे हैं सुनिए जरा। मेरे आगे एक शख्स था, वो कहता है शलाली तबीयत के थे, कहते हैं हजूर बैठ जाना है, दुआ कीजिए मैं बैठ जाना चाहूँ। भाई अल्लाह के वली के दरबार में आ रहे हो और क्या मांग रहे हो? मैंने बैठ जाना है। आपने बोला निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, सारे चले जाओ यहाँ से। जी भैया आपका जलाल में उसको कहना था। उससे पीछे कौन था? उसने कहा हजूर दुआ करे, कार खूब कटे, पानी नहीं पिया था, पानी आ जाए। आपने नमाज पढ़ता है कि नहीं है, और कहता है पानी आ जाए अल्लाह ताला। अब ये चीजें उनसे आप मांग रहे हैं, जबकि मांगनी क्या चाहिए? तो अल्लाह से, उनके अल्लाह के दोस्तों से मांगना है ना, तो उसकी शान के मुताबिक मांगो। तो रब के बाबू फरमाते हैं कि मैं बंदे के गुमान के मुवाफिक बंदे को अता करता हूँ। बंदा जैसा गुमान करेगा, काली बिल्ली आगे से गुजर गई, काम नहीं होना, छत पे जनाबे वाला कौवा बैठ गया, मेहमान आएंगे, हाथ में गुजरी होगी, पैसे आएंगे, दाएं बाएं आंख भड़क उठी, मतलब कोई परेशानी हो जी, तो अल्लाह के महबूब ने इन सारे बातिल अकाइद को रद्द फरमा दिया और फरमा दिया सफर के महीना भी ना रुखसत नहीं है, सफर के महीने के अंदर सफर भी करो, और फिर सबसे बढ़कर सफर के महीना में शादी भी कर सकते हो। कायनात के सबसे अजीम नबी की अजीम औलाद, एक रवायत शवानुल मुकर्रम है, दूसरी रवायत है सन 1 हिजरी के अंदर सफर के महीने में अल्लाह के रसूल की लख्ते जिगर का निकाह हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला से हुआ। किस महीने में हुआ? सफर के महीने में। शादी अच्छी नहीं, हजरत अली और हजरत फातिमा से अच्छी किसी की शादी हो सकती है? जन्नत के जोड़े आए हो, आसमान से जिसका सारा मामला हो, औलाद भी ठीक नहीं होती, इनके बदन से औलाद हुई है, हसन हुआ है, हुसैन हुआ है, ज़ैनब हुए हैं, इन्होंने कैसी कैसी कुर्बानियां दी हैं, ऐसी नेक औलाद भी हो सकती है। हज़रत हुसैन पाक अपने वालिद गिरामी जो अपनी वालिदा साहब के सामने बैठते ना, तो जब खाना खाते तो कभी भी उस जगह से ना खाते जिस जगह पे हज़रत फातिमा का हाथ जाता। उन्होंने पूछा बच्चे तू ऐसा क्यों करता है? आप फरमाते हैं ऐसा ना हो कि हाथ आपका पहले चला जाए उस मकाम पर, मेरा हाथ पहले चला जाए और आपका हाथ बाद में आ जाए, मैं ऐसी बेअदबी कभी ना सोच सकता हूँ, ना ऐसी बेअदबी कभी कर सकता हूँ। आज की रात को देखो ना, आज की औलाद तो बाप को जूते मारती है। आज की औलाद कहती है बाप की हैसियत क्या है? अब तू क्या, तेरी हैसियत क्या है? बाप की ये हैसियत है तुझे दुनिया में लाने का वो सबब बना है। अल्लाह ने के रसूल फरमाते हैं बाप का तुम्हें छोटा भी तेरा बाप है, याद रख लेना। आज के दौर के अंदर जितनी बदतमीजियां और जितनी नाफरमानियां औलाद कर रही है, वो अपने आप को बहुत बड़ी बला समझ लेती है, वो समझ के आप बहुत बड़े हो गए। लेकिन सुन लेना, अल्लाह के रसूल ने फरमाया तेरा माल भी तेरे बाप का, तेरी औलाद भी तेरे बाप की, सब कुछ इसका है। जन्नत भाई ढूंढ रहे, माँ के कदम चूम ले, बाप की पेशानी चूम ले, अल्लाह दुनिया में तुझे जन्नत अता फरमा देगा। तो जैसा गुमान रखेगी रब्बुल इज्जत उस गुमान के मुवाफिक वाक़ा अता फरमा देगी। तो सफर के महीने में सफिया की शादी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफर के महीना में सन 8 हिजरी को हुई। ग़ज़वा अबवा जो है वो भी सफर के महीना में हुआ, जब मदीना पाक में तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया। और आखिरी आपने ग़ज़वे की
جو فوج تیار کی جس کے سپاہ سالار اسامہ بن زید تھے وہ بھی آپ نے سفر کے مہینے میں کیا. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ سفر کا مہینہ نہ نحوست والا ہے, سفر کے مہینے میں نہ بلائیں اترتی ہیں, سفر کے مہینے میں نہ تکلیفیں آتی ہیں. تکلیفیں ہیں رب کی طرف سے جب بھی آ گئی تو مومن کی شان یہ ہے وہ ہر تکلیف کے اوپر وہ صبر شکر کر کے سر جھکا کر یہی کہتے ہیں کہ جے سونا اے میرے دکھ وچ راضی تے میں سکنو چلے پاواں. آخری بات کرنا جا رہا ہوں, آخری بات کہ آخری بدھ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آخری 4 چمبا کو اللہ کے رسول نے غسل سیر فرمایا, چوری روزہ رکھا جاتا ہے, اس کے بعد جناب والا شیرینیاں بانٹی جاتی ہیں, سورہ فاتحہ کی جاتی ہے, سورہ فاتحہ پڑھے, شیرینیاں بانٹے, روزے رکھے, مستحبوں میں کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہنا کہ آخری 4 چمبا کو آپ بیماری سے صحت یاب ہوئے تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور دوسری چیز جو حدیث مبارکہ یہ جو گردش کرتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے سفر کے مہینے کے ختم ہونے کی مجھے خوشخبری دی اس کو میں جنت کی خوشخبری دوں گا. یہ آپ نے اس مہینے کے ختم ہونے کے لیے نہیں فرمایا, آپ کو بتا دیا گیا تھا ربیع الاول شریف کے مہینہ میں 63 سال کی عمر میں آپ کا وصال با کمال ہونا ہے. تو اللہ کے رسول اس عمر کا شدت سے انتظار کر رہے تھے کب ربیع الاول آئے اور یہ عمر میری آ چکی ہے اور کب میرے وصال کا وقت آئے تو میں اللہ سے ملاقات کے لیے اس کے بارگاہ میں پہنچ جاؤں. تو بدھ کے آخری بدھ کو آپ کے مرض وفات کا آغاز ہوا تھا, جو آپ نے سر مبارک آپ نے باندھ لیا تھا تو آپ کا اس آخری بدھ کو مرض وفات کا آغاز ہوا تھا. تو یاد رکھ لیجئے سفر کے مہینہ میں کل یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, اللہ نے مصیبتیں جو لکھی ہیں کتاب کے اندر لکھ دی ہیں. بندے کو جو تکلیف آتی ہے اس ہر تکلیف کی وجہ سے اس کا کوئی نہ کوئی گناہ کم ہوتا ہے. اگر اس کو کوئی نعمتیں ملتی ہیں اللہ ہر نعمت کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے. لہذا ان تمام باطل عقائد کا اللہ کے رسول نے رد فرما کر آپ نے فرما دیا لا سفر ولا عدوہ ولا حامہ ولا طیارہ, یہ تم جو کچھ بھی فال نکالتے رہتے ہو, تیر پھینکتے رہتے ہو, انگلیاں پھیرتے رہتے ہو, یہ سب نحوستیں سب باتیں غلط باتیں ہیں. بس بات کرنا اللہ پر ایمان رکھنا اور اس کے بعد اللہ کے رسول پر اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا. وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ.